من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی جی، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین قریب کر لیں، علیہن اپنے اوپر، نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے ادنا جلدی، ان یعرفن پہچان ہو جایا کرے گی، فلا یؤذین تو تکلیف نہ دی جائیں گی، ایذا نہ دی جائیں گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب میں ایک طرف تو اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کو بیان فرمایا، غزوہ خندق کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام ایمان والوں کے لیے خوبصورت راستہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پہلے خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کے پردے کا اور ان کو پردے کا حکم دے کر ساری امت کی عورتوں کے لیے پردے کا حکم بیان فرمایا، اور سورہ احزاب کے آخر میں پھر علیحدہ طور پہ نبی علیہ السلام سے پردے کا حکم دلوایا، اور یہ حکم دلوانے میں براہ راست اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ یا ایہا النبی، اے نبی جی، قل لازواجک آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور ایمان والوں کی بیویوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ سر سے نیچے کر لیا کریں، اپنے نیچے لٹکا لیا کریں، من جلابیبہن اپنی چادروں کو، ذالک ادنی ان یعرفن اس سے قریب ہو جائے گا کہ یہ عورتیں پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں، یہ پہچانی جائیں گی، تو فلا یؤذین، تو یہ جو منافقین باندیوں کو اور کنیزوں کو چھیڑتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی آزاد عورت کو بھی چھیڑ لیتے ہیں، تو پھر بعد میں پوچھ پاچھ کرنے پر کہتے ہیں کہ ہم نے کنیز سمجھا تھا، اسے باندی سمجھا تھا۔ تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ آزاد عورتوں اور کنیزوں اور باندیوں کے پردے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، کہ آزاد عورت کا پردہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت کنیزوں اور باندیوں کی۔ تو جب زیادہ پردہ ہوگا تو یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، تو فلا یؤذین، تو پھر یہ منافقین کی جو ایذا ان کو پہنچ رہی ہے چھیڑخانی کی، اس سے یہ آزاد عورتیں بچ جائیں گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم،
اور پورے پردے کا اپنے اعتبار سے پورا اہتمام کرنے کے بعد بھی اگر کبھی بے پردگی ہو جائے تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ رب العزت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر کیا ہے؟ مفسرین کرام نے دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو منافقین کی ایک گھٹیا حرکت کا تذکرہ کیا کہ منافقین مسلمانوں کی باندیوں اور کنیزوں کو جب وہ کام سے باہر کسی ضرورت کے تحت باہر نکلتی اور عموماً ان کا نکلنا ہوتا تھا کام کے سلسلے میں، تو یہ منافقین راستوں میں بیٹھتے اور ان کنیزوں اور باندیوں کو چھیڑتے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایمان والی خواتین جب آزاد عورتیں مسلمانوں کی یہ اگر کبھی اس طرح ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتی تو کبھی کبھار ان کو بھی چھیڑ لیتے۔ ایک بیماری تو ان منافقین کو یہ تھی، اور دوسری بیماری یہ تھی منافقین کو کی بیماری یہ تھی کہ منافقین آئے دن خبریں اڑاتے کہ فلاں لشکر آ رہا ہے اور وہ مدینے پر چڑھائی کرے گا اور سب کو تہس نہس کر دے گا۔ دوسری بیماری منافقین کی کو یہ بیماری لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا سد باب اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں ان دونوں کا سد باب کیا۔ پہلی چیز کا سد باب کہ یہ باندیوں اور کنیزوں کو تو ویسے ہی چھیڑتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آزاد عورت ہے تو اسے بھی چھیڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد عورتوں کے پردے کو پہلے بیان فرمایا کہ آزاد عورتیں جب گھر سے نکلیں ضرورت کے تحت تو وہ بڑی چادریں اوڑھ لیں اور یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے سروں سے چادروں کو نیچے لٹکائیں۔ اب یہاں لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے جس طریقے سے دنیا داروں کے اندر ہے، تو اسی طرح جو ہے لبرل اور سیکولر، جن کو آج خوبصورت نام دیا جاتا ہے کہ مذہبی اسکالر، پردے کے معاملے میں انہوں نے بڑی ڈنڈی ماری اور انہوں نے یہ شور مچایا کہ چہرے اور ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے سمجھانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے سمجھایا وہ سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام نے پھر ساری امت کو سمجھایا، تو سب امت کا پہلا حصہ جو صحابہ کرام سے سمجھنے والا ہے وہ تابعین ہے، اور تابعین سے سمجھنے والے تبع تابعین ہیں۔ تو اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کا مطلب کیا سمجھا۔ جو مطلب صحابہ کرام نے سمجھا ہمیں بھی وہی مطلب سمجھنا چاہیے، کوئی اور مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم خواہ کوئی اور مطلب نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی اور ہمیں سمجھ میں آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو پردہ کیا ہے؟ اس چادر کی حیثیت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر جلباب اس چادر کو کہتے ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے اسے جلباب کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوپٹے نے بالوں کو بھی ڈھانپا ہوا ہے اور اسی طریقے سے
دیگر جو ہے سینے پر بھی یوں کر کے وہ دوپٹہ آتا ہے۔ اب اس جلباب فرمایا کہ یہ دوپٹے کے اوپر کی چادر ہے، اگر اس سے بھی یہی کام لیا جائے جو دوپٹے کا کام ہے تو پھر جلباب کو اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس چادر کے اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت تو دوپٹہ پورا کر رہا ہے۔ اور زمانہ آج 1450 سال آگے آ چکا، آج بھی دوپٹہ کم از کم کتنے گز کا ملتا ہے بھائی؟ 2.5 گز کا، 2.25 گز تو پکا جو ہے، جو آج کل 3 پیس سوٹ مل رہے ہیں اس میں بھی 2.25 گز کا دوپٹہ آتا ہے۔ اگر اس دوپٹے کو اوڑھا جائے تو اس سے بال بھی چھپ جائیں گے، گردن بھی چھپ جائے گی اور سینہ بھی چھپ جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ یہ جو پردے والی اوڑھنی اور چادر، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو جلباب ہے، یہ جلباب دوپٹے کے اوپر اوڑھنے والی چادر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے کپڑوں کا بھی پردہ ہے۔ اگر کپڑوں کا پردہ نہ ہوتا تو دوپٹے کے اوپر جو جلباب اس کے اوڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آزاد عورت کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لے، اپنے چہرے کو کیا کر لے؟ چھپا لے، اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور تفسیر کے امام ہیں۔ کیا فرمایا کہ اپنے سروں کے اوپر سے جلباب، یہ چادر لٹکا کر چہرے کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھیں تاکہ اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، وہ اپنے استاد عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جلباب کیا چیز ہے، یہ پردے کی حیت کیا ہے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے استاد عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلباب کی کیفیت کیا کے بارے میں سوال کیا، دریافت کیا کہ یہ جلباب کیا ہے اور اس کو کیسے اوڑھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے چادر کو اپنے سر کے اوپر سے لٹکایا اس طور پر کہ چہرہ چھپا لیا اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کر ادنا اور جلباب پردے کی عملی تفسیر بتلا دی۔ کس نے بھائی؟ عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ نے چادر اپنے سر کے اوپر سے نیچے لٹکائی، چہرہ چھپایا اور صرف بائیں آنکھ کو کھلا رکھ کے قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ نے۔ تو اس آیت کریمہ سے آزاد عورت کا پردہ بیان ہوا کہ آزاد عورت جب گھر سے نکلے گی تو وہ سروں کے اوپر سے چادر لٹکائے گی جس سے اپنا چہرہ چھپا کر پھر جو ہے وہ سفر کرے گی اور گھر سے باہر نکلے گی۔ اب یہاں مسئلہ کیا تھا کہ کنیزوں کو چھیڑتے تھے منافقین، باندیوں کو چھیڑتے تھے، اور باندی اور کنیز کسے؟ اس زمانے میں جہاد تھا، اور جہاد میں کفار کا جو مال آتا تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تھا اسے مال غنیمت کہتے تھے، اور سب سے زیادہ حلال مال غنیمت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارا مال و دولت وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اللہ کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا بھئی؟ انسانوں میں اس کی ملکیت کو منتقل فرمایا۔ مسلمانوں کی ملکیت میں بھی زمین دی اور انعامات اور نعمتیں دی،
اسی طرح کفار کو بھی انعامات کے طور پر زمینیں ان کی ملکیت کر دی، لیکن کفار جب ضد پر آئے اور مسلمان ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تو اب جیسے ہی مسلمانوں نے ان پر غلبہ پایا تو وہ سارا کا سارا مال جو اللہ نے کفار کی ملکیت میں دیا ہوا تھا اس ملکیت سے نکل کر پھر براہ راست اللہ کی ملکیت میں واپس آ گیا۔ اب جب یہ اللہ کی ملکیت میں آ گیا اب یہ مسلمان مجاہدین میں تقسیم ہوگا، تو وہ مال جو براہ راست اللہ کی ملکیت میں آ گیا اس لیے سب سے زیادہ پاکیزہ مال اب یہ مال غنیمت ہے کہ یہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ کی ملکیت سے مسلمان مجاہدین میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کفار کی جو عورتیں گرفتار ہوتی تو وہ مسلمانوں کی باندیاں اور لونڈیاں بن جاتی، مسلمانوں کے گھروں کی خدمت کرتی۔ اب وہ اپنے آقا کی خدمت کرتی اور اس میں بار بار ان کو بازار بھی جانا پڑتا۔ تو شریعت نے آزاد اور باندیوں اور کنیزاؤں کے پردے میں فرق بیان فرمایا کہ آزاد عورتیں تاکہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی دنیا والوں کے سامنے واضح ہو جائے تو ان کا پردہ زیادہ سخت ہے، اور کنیزوں اور باندیوں کے پردے کے معاملے میں چہرہ اور ہاتھ مستثنا تھے کہ باندیاں اور کنیزائیں وہ اپنا چہرہ بھی کھلا رکھیں گی اور ہاتھ بھی کھلا رکھیں گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ آزاد عورت ہے اور یہ باندی اور کنیز۔ اور یہ استثناء اس لیے ملا کہ چونکہ بار بار گھر سے نکلنا پڑتا تو چہرے کو ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ڈھانپنا ذرا مشکل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کنیزوں اور باندیوں کے لیے نرمی فرمائی کہ ان کا چہرے کو اور ہتھیلیوں کو مستثنا کر۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ یہی آزاد عورت کو جو یہ استثناء حاصل ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے یہ دو وقتوں میں، ایک نماز میں اور دوسرا اپنے محارم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے چہرہ کھلا رہے، ہتھیلی کھلی رہے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے چچا کے سامنے، تو یہ جو محارم ہے اپنے دادا کے سامنے، یہ محارم جو رشتہ ہے آزاد عورتوں کو جو چہرے اور ہاتھ کا استثناء ملا کہ یہ کھلا رہے یہ صرف اپنے محارم کے لیے، جبکہ باندیوں وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے جب جہاد چھوڑا، غفلت کا شکار ہوئے اور کفار منظم ہو گئے تو انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا تسلط اختیار کیا تو عالمی قانون بنایا کہ اب کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کیونکہ انہوں نے صرف اس بات کو سامنے رکھا کہ مسلمان جب بھی غالب ہوں گے تو ہمارا مال ان کا مال ہو جائے گا اور ہماری عورتیں اور بچے ان کے غلام اور باندیاں بن جائیں۔ تو پردے کا حکم جو ہے اس میں لبرل اور سیکولر طبقہ یہ اس بات پر مصر ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ نہ ڈھانپیں، حالانکہ پہچان چہرے سے ہی ہوتی ہے، تعارف چہرے سے ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ ابن سیری کے دریافت کرنے پر عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ انہوں نے جو پردے کی حیت بیان فرمائی کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو سر کے اوپر سے اوڑھے اس طور پر کہ چہرہ چھپ جائے اور صرف ایک آنکھ کھلی رہے جس سے راستہ دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتیں بیعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کی شرط پر بیعت فرماتے، پردہ کرنے کی جیسے دیگر شرائط لگاتے تو ان میں ایک شرط یہ ہوتی کہ آپ بے پرد نہیں پھریں گی،
تب میں آپ سے میں بیعت اس شرط پر کر رہا ہوں۔ اور خواتین سے بیعت کی ترتیب کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پردے کے پیچھے بیعت فرماتے صرف الفاظ سے، یا یہ ہے کہ ایک رومال یا چادر پردے کے نیچے سے اس طرف کو عورتوں کی طرف کر لیتے اور وہ عورتیں اس رومال کو یا چادر کو پکڑ لیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سرا پکڑتے اور ان سے اقرار کرواتے۔ صورت کیا ہوتی؟ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیمہ بن رقیقہ یا امیمہ بن رقیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بیعت کرنا چاہیے، اسلام کی بیعت کی۔ بیعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں تم کو اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ شرک نہ کرنا، نمبر 2 چوری نہ کرنا، نمبر 3 زنا کے قریب نہ جانا، نمبر 4 اولاد کو قتل نہ کرنا، نمبر 5 کسی پر بہتان نہ باندھنا، نمبر 6 میت پر نوحہ نہ کرنا، اور نمبر 7 زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر نہ پھر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کی شرط پر حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیعت کیا کہ بے پرد مت پھرنا، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پرد ہو کے مت پھرنا۔ اب بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں؟ معاشرے میں بے پردگی کے نقصانات، بے پردگی کے نقصانات معاشرے میں بے دینی، بے حیائی، بہرہ روی کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب عورتوں کا بے پرد ہونا ہے۔ کہ عورت جب بے پرد ہو جائے گی تو معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، بے دینی پھیلے گی اور لوگ بہرہ روی کا شکار ہوں۔ یہاں پر آج ایک خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت جتنی بھی بے پرد ہو جائے، مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ۔ حکم تو یہی ہے کہ عورت پردے میں یا بے پرد ہے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بے پردگی عام ہوگی تو اس بے پردگی کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت 1450 سال دور ہو گئی، اب اس نسبت کی دوری کی وجہ سے کیا سارے لوگوں کا مزاج صحابہ کرام جیسا تو نہیں ہوگا؟ سارے لوگوں کا مزاج حسن بصری رحمہ اللہ جیسا تو نہیں ہوگا؟ سارے لوگ تقوی اور طہارت میں جنید بغدادی رحمہ اللہ کی طرح تو نہیں ہوں گے؟ سارے لوگ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرح تو نہیں ہوں گے؟ یقیناً ان مردوں میں بھی جس طریقے سے عورتوں میں کمزوری پیدا ہوئی اور بے پرد ہو گئی، تو اسی طرح مرد بھی ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ تو اگر یہ راستہ کھل جائے گا بے پردگی کا تو پھر شیطان بہت آسانی سے مردوں کو بے حیا کر دے گا۔ تو پہلا اور بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ بے دینی، بے حیائی اور بہرہ روی پیدا ہو جائے گی بے پردگی کی وجہ سے۔ نمبر 2، عورت جب بے پرد پھرے گی تو مردوں کے دل میں عورت کا احترام اور جو عزت ہے یہ عزت ختم ہو جائے۔ آج بھی برصغیر کا جو کلچر ہے، ہمارا اجتماعی طور پر جو معاشرہ ہے، مرد کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا احترام رکھا ہوا، چنانچہ اس کا مشاہدہ ہم بارہا دیکھتے رہتے ہیں۔ بل جمع کرانے کے لیے جاؤ،
ڈاک خانے میں جاؤ، جن جگہوں پر لائنیں اور قطاریں لگتی ہیں، اگر وہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ خواتین آ گئی تو مرد فوراً سے ان کو راستہ چھوڑ دیتے۔ چنانچہ بر صغیر میں عورت کی عزت مرد کے دل میں آج بھی موجود ہے، لیکن یہ عزت اور احترام کب کم ہوگا؟ جب عورت بے پرد ہو جائے تو مردوں کے دلوں سے اس کا احترام اور عزت کم ہو جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 3، بے پردگی کافر اور فاسق معاشرے کا عنصر ہے، مسلمان معاشرے کا چلن اور طریقہ کار نہیں۔ لہذا جو بے پردگی کی طرف جائیں گے تو ان کی مشابہت کفار، فساق اور فجار کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ اس مشابہت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پردے میں رہیں۔ اسی طریقے سے بے پردہ عورتیں آوارہ اور اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ بے پردہ عورتیں آوارہ اور اوباش قسم کے جو لوگ ہیں ان کی نظروں کا نشانہ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور عزت جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، یہ ایک مرتبہ اگر زائل ہو جائے تو معاشرے میں پھر عورت کے لیے اپنی عزت کو دوبارہ سے استوار کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ چنانچہ اپنی عزت بچانے کے لیے اوباش اور آوارہ قسم کے لوگوں کی نگاہوں کے نشانہ بننے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت پردہ کرے۔ اسی طریقے سے بے پردگی یہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کا عمل ہے۔ اسلام جب سے آیا تو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر اسے چھپایا، اور اس پردے کو اس کے لیے حصار بنایا تاکہ اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا شرف محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے بے پردگی جہنم کے دخول اور جنت سے دوری کا سبب ہے، اور ایمان والوں کی آس اور امید، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، کہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لہذا جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو پھر پردے کا عمل رائج کرنا ہوگا، اپنی عورتوں کو پردہ دار بنانا ہوگا، کیونکہ بے پردگی جہنم میں داخلے کا سبب اور جنت سے دوری کا سبب۔ چنانچہ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل علم ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جو اہل علم صحابہ کرام کا دامن تھامے ہوئے ہیں، وہ تمام اہل علم خواتین کے متعلق پردے کا حکم کرتے ہیں، اور پردہ بھی وہ جس کی حیثیت صحابہ کرام نے، بالخصوص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریف رکھی کہ اپنے سروں کے اوپر سے چادروں کو اوڑھنا، اس طور پر کہ اپنے چہرے کو چھپانا اور صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھنا تاکہ راستے کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ جس معاشرے میں جس علاقے میں پردے کا اہتمام ہے، ان علاقوں کے اندر لوگ بہرہ روی سے بچے ہوں، ان علاقوں کے اندر نوجوان اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور جن علاقوں کے اندر بے پردگی عام ہے، پردے کا کوئی کلچر نہیں، کوئی رواج نہیں پردے کا، ان علاقوں کے اندر نوجوان طبقہ کثرت کے ساتھ بہرہ روی کا شکار ہے۔ چنانچہ کفار نے سب سے بڑا وار صحابہ کرام پر جو کھیلا کہ صحابہ کرام کی فتوحات کو دیکھا کہ جس میدان میں جاتے
فتح ان کے قدم چوم رہی، تو تمام کفر سر جوڑ کر بیٹھا اس زمانے میں کہ ان کی فتوحات کو کیسے روکا جائے۔ چنانچہ اس بات پر متفق ہوئے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں پاکیزہ ہیں، ان کی نگاہیں پاکیزہ ہیں، جب تک ان کی نگاہیں ناپاک نہیں ہو جائیں اس وقت تک ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ چنانچہ شام کی طرف جب صحابہ کرام فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کفار نے ایک موقع پر جس جگہ سے صحابہ کرام نے گزرنا تھا ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا، اور صحابہ کرام کو جیسے ہی اطلاع ملی تو ان کے امیر نے کہا کہ کسی ایک کی نگاہ بھی اگر کسی خاتون پر پڑ گئی تو تنزلی شروع ہو جائے گی اور فتوحات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام وہاں سے اس حال میں بھی گزرے کہ کسی ایک کی نگاہ بھی کسی جو ہے اجنبی عورت پر نہیں پڑی۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تو واضح طور پر فرمایا کہ جس قوم کو شکست دینا چاہتے ہو اس قوم کو بے حیا بنا دو، وہ خود بخود شکست تسلیم کر دے۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی بزدلی کا سبب، سب سے بڑا سبب وہ بے حیائی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے مسلمان بزدل ہو چکے۔ 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں غزہ میں مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور 57 اسلامی ممالک کے سربراہان صرف OIC کے اجلاس میں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بے روی کا شکار ہو گئے، بے پردگی ان کے ممالک میں عام ہو چکی، بے حیائی عام ہو چکی، مسلمانوں کی آنکھیں گندی ہو گئی، ان کے دل و دماغ گندے ہو گئے، ان سے حیا ختم ہو گئی۔ جب بے حیائی ہو گئی تو اب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آج یہ تمنا کر رہے ہیں کہ امام مہدی آ جائے، آج یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، آج یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے۔ جب 1.5 ارب میں محمد بن قاسم کوئی نہیں، جب 1.5 ارب میں صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں، جب 1.5 ارب میں کوئی ایسا بہادر نہیں، تو پھر تو مسلمانوں کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ امام مہدی آ جائے، پھر تو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آفت ہی مسلط ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بزدلی اور بے حیائی ہے اس کا بڑا سبب کیا بھئی؟ خواتین کا بے پرد ہونا اور معاشرے کا گندہ ہونا اور معاشرے میں بے حیائی اور بے روی کثرت کے ساتھ وقوع پذیر ہونا، یہ بزدلی اور بے حیائی کے سبب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی خواتین کو باپرد بنانے اور پردے کی تلقین کرنے اور پردے کا مسئلہ انہیں سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور جتنے وہ طبقات جو پردے کے معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں یا پردے کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کسی حلیے میں بھی ہیں، کسی مذہبی اسکالر کے حلیے میں ہیں یا کسی اور حلیے میں ہیں، ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی جو حیت اور کیفیت ہے، اس حیت اور کیفیت کو اپنے گھر والوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ مطلب سمجھا ہے۔ اگر آج 1450 سال بعد کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا، اور صحابہ کرام نے جو مطلب سمجھا ہے اسے لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے عنوان میں صحابہ کرام پر کلی طور پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔